بسم الله الرحمن الرحيم. طلباء آج یہ ہمارا نشست نمبر 54 ہے 54. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. ترجمہ دیکھ لیجئے. لا جناح علیہن فی آبائہن، ان بیویوں پر گناہ نہیں ہے اپنے باپوں کے بارے میں، ولا ابنائہن اور اپنے بیٹوں کے بارے میں، ولا اخوانہن اور اپنے بھائیوں کے بارے میں، ولا ابناء اخوانہن اور اپنے بھتیجوں کے بارے میں، ولا ابناء اخواتہن اور اپنے بانجوں کے بارے میں، ولا نسائہن اور اپنے عورتوں کے بارے میں، ولا ما ملکت ایمانہن اور اپنے لونڈیوں کے بارے میں، واتقین اللہ اور اللہ سے ڈرتی رہو، ان اللہ کان علی کل شیء ان اللہ علی کل شیء شہید، بلا شبہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. یہاں سے اللہ رب العزت اقارب کے احکام بیان فرما رہے ہیں. ان آیات مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ آیات حجاب جب نازل ہوئی تو باپوں، بیٹوں اور اقارب نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم بھی ان سے پردہ یعنی پردے کے پیچھے سے بات کریں گے؟ بس اس پر یہ آیات نازل ہوئی. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں پر اپنے باپوں کے بارے میں کوئی گناہ نہیں اور نہ بیٹوں کے، نہ بیٹوں کے بارے میں، ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا نسائہن، ورنہ اپنے بھائیوں کے اور نہ اپنے بھتیجوں کے ورنہ اپنے بانجوں کے ورنہ اپنے عورتوں کے. نسائہن سے مومنہ عورتیں مراد ہے. ولا ما ملکت ایمانہن اور نہ اپنی لونڈیوں، یعنی ان پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ ان سے پردہ نہ کریں. آیات میں چاچا اور ماموں کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ بمنزل والد کے ہیں، اور اب ان کا اطلاق چاچا پر ہوتا ہے، چاچا پر بھی ہوتا ہے. اور غلام جمہور کے نزدیک، رہی بات غلام، تو غلام جمہور کے نزدیک اجنبی شمار ہوتے ہیں. پھر کلام کو دیکھو واتقین اللہ، پیچھے دیکھو سارے غیب کی صیغے تھے. اخوانہن اخوانہن ابنا اخواتہن نسائہن ایمانہن، تو واتقین اللہ غیب سے کلام، یہاں پر واتقین اللہ کلام کو غیبت سے خطاب کی طرف منتقل کر دیا. اور اس انتقال میں بڑی فضیلت ہے، یعنی بڑی فضیلت ہے. گویا اس طرح کہا گیا واتقین اللہ فیما امرتن به من الاحتجاب وانزل فیہ الوحی من الاستتار واحتضن فیہ، اور تم اس حکم حجاب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور جس استتار کی یعنی اس پردے کی وحی اتر چکی اس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور پوری احتیاط کرو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، جاننے والا ہے. علماء فرماتے الشہید یعنی جو دل کی خطرات کو اور وسائس کو اس طرح جانے جیسا اعضاء کی حرکات کو جانتا ہے اور قرار دیتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شہید کہتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. اب ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں علی النبی ان پیغمبر پر. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجا کرو.
وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجا کرو. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بلا شبہ جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی. وعد لهم عذابا مہینا، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار فرمایا. والذین یؤذون والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، وہ جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر گناہ کے ایذا پہنچاتے ہیں، بغیر مکتسبوا، بغیر گناہ کے ایذا پہنچاتے، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، وہ لوگ بہتان اور سرے گناہ کا بار اٹھاتے ہیں، سرے گناہ کا بار اٹھاتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ، دیکھ لیجئے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، درود اور سلام کا حکم یہاں سے اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. دیکھو اب پہلے دیکھ لیجئے یہاں پر سلام کو، یعنی ان اللہ و ملائکتہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علی، ایمان والو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجا کرو. یعنی تم اس طرح کہو، اللہم صلی علی محمد، یا صلی اللہ علی محمد وسلموا تسلیما، سلموا تسلیما. سلام کی یعنی سلموا تسلیما، ایک سلام کا معنی کیا ہے؟ سلام کے معنی سلامتی کے ہیں. جیسے مسلمان باہم سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم بھی اس سے تم پر سلامت ہو، یعنی ہر غضن سے بچے رہو. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلام بھیجنا بھی معمور بھی ہی ہے، اور اس کا طریقہ التحیات میں ہمیں سکھلایا گیا ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے. التحیات یعنی السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور درود شریف کے بہت سے صیغے حدیثوں میں مروی ہے، اور افضل درود وہ درود ابراہیم ہے، جیسے آپ لوگوں کو یہ علم میں ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. پھر مسئلہ یہاں پر صلو اور سلمو کرے جاتا ہے، ٹھیک ہے. صلو اور یہ جو صلو دونوں امر کی صیغے ہیں، اور امر قطع ثبوت اور قطع دلالہ ہے، اور امر تکرار کو مقتضی نہیں ہے، تکرار کا تقاضا نہیں کرتا. اس لیے زندگی میں ایک مرتبہ صلاۃً و سلام، یعنی صلاۃ اور سلام بھیجنا ہر مسلمان پر زندگی میں ایک بار کیا ہے، یہ فرض ہے. اور جب بھی کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے تو ایک مرتبہ درود بھیجنا فضیلت کا اعلیٰ درجہ ہے، اور ہر بار درود بھیجنا بڑا ثواب کا کام ہے. تو خوب یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر خوب درود اور سلام بھیج دیا کرو، خوب درود اور سلام بھیج دیا کرو. یہاں پر تسلیماً یہ مفعول مطلق برائے تاکید ہے، تسلیماً مفعول مطلق برائے تاکید ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیات کے یعنی دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس آیات کے متعلق پوچھے، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. جب بھی کسی مسلمان کے ہاں میرا تذکرہ ہوتا ہے تو پھر مجھ پر درود پڑتا ہے، تو دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے، اور اللہ تعالیٰ اور ملائکہ ان دونوں فرشتوں کو کہتے ہیں کہ آمین. اور جس مسلمان بندے کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھے پر درود بھیجے تو فرشتے کہتے ہیں یعنی، اور جس شخص کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو فرشتے کہتے لا غفر اللہ لک، اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کی طرف سے ان فرشتوں کے جواب میں آمین کہی جاتی ہے. امام کرخی رحمہ اللہ کا ایک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ واجب ہے، اور امام تحیوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب بھی یعنی آپ کا نام لیا جائے تو اس وقت واجب ہے، اور احتیاط اسی قول میں ہے. اور جمہور کا یہ قول ہے کہ اگر دوسرے کے لیے صلاۃ کا لفظ بولا جائے تو وہ تابع کی حیثیت سے آئے گا، جیسے کہیں کہ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وآلہ، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. باقی جب اہل بیت میں سے کسی کے لیے الگ طور پر صلاۃ کا لفظ یعنی لایا جائے تو یہ مکروہ ہے، اور یہ جو ہے نا مکروہ رافضیوں کے نشانات میں سے ہے. اب کفر ان الذین، اب یہ بات تو ہو گئی. ان الذین یؤذون اللہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ، یعنی اللہ اور رسول کو ایذا دینے والے دنیا اور آخرت میں کیا ہے، ملعون ہے. دیکھو اوپر مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی ایذا کا سبب نہ بنے،
بلکہ ان کے انتہائی تعظیم اور تکریم کرے۔ اب یہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ ماقبل آیاتوں کے ساتھ اس کا ربط ہے کہ اوپر مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا سبب نہ بنے، بلکہ ان کی انتہائی تعظیم اور تکریم کرے، جس کی ایک صورت صلاۃ اور سلام بھیجتے ہیں۔ اب یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دینے والی دنیا اور آخرت میں ملعون اور مطرود اور سخت رسوا کن عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ بس یہ گزشتہ کلام کا تتمہ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ستاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت میں پٹکار دیا اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھ دیا۔ یعنی بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو سزا دیتے ہیں، یعنی یؤذون اللہ و رسولہ، اسے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، اور اس میں الہی تشریف کے لیے یا اللہ اور اس کے رسول کی ایذا یہ مجازن تعبیر ہے ایسے افعال کی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو پسند نہ ہو، مثلا جیسے کفر ہو گیا، انکار نبوت وغیرہ، تو یہ دونوں کے متعلق مجاز قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حقیقی ایذا مانی جائے تو حقیقی اور مجاز کا اجتماع ایک لفظ کے ماتح لازم آئے گا، اور یہ درست نہیں ہے، اس لیے مجاز ہی مراد لیا جائے گا۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دونوں جہانوں میں دور کر دیا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوا کرنے والی عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی آخرت میں۔ اب ایمان والوں کو ایذا کی ممانعت، جس طرح اللہ اور اس کو رسول کو تکلیف دینے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا اور اس کو ایذا نہیں دینا چاہیے، تو اسی طرح مسلمان مردوں کو بھی اور مسلمان عورتوں کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، دیکھو کہ جو لوگ جو اہل ایمان والے مردوں اور مؤمنات کو بغیر مکتسب، بغیر اس کے کہ وہ کچھ کرتے ایذا پہنچاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ایذا کو بلا قید ذکر کیا تو مومنین اور مؤمنات کی ایذا کو مقید فرمایا، کیونکہ وہ تو ہمیشہ ناحق ہوتی ہے اور یہ کبھی حق سے ہوتی ہے، جیسے کہ حدود ہے، تعزیرات میں، اور کبھی ناحق، اس لیے کہ مقید کرنے کی ضرورت پڑی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ ان منافقین کے متعلق اتری ہے جو علی مرتضی رضی اللہ کو ایذا دیتے تھے اور ان کو وہ کلمات سنا کر کرتے تھے، یعنی وغیرہ سنا کر کے وغیرہ اقوال وغیرہ ذکر کرتے تھے۔ اور دیگر کہتے ہیں یہ ہے کہ ان زانیوں کے متعلق اتری جو عورتوں کا پیچھا کرتے تھے، حالانکہ وہ عورتیں بھی اس بات کو ناپسند کرتی تھی، یعنی بعض کہتے ہیں کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کتے جیسے جانور کو ایذا دینا حلال نہیں، تو اسی طرح ناحق خنزیر کو تکلیف پہنچانا بھی جائز نہیں، تو مومنین اور مؤمنات کو ایذا پہنچانا کیوں کر پر جائز ہو سکتا ہے؟ فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، وہ بار اٹھاتے ہیں، اٹھاتے بہتان بہت بڑا بہتان، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور کھلا گناہ یعنی ظاہر گناہ۔ تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ کسی مسلمان کو بغیر تکلیف، مسلمان مرد اور مسلمان مرد کو اور عورت کو تکلیف دینا، ایذا دینا، یہ تو بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا گناہ ہے، اور شریعت نے اس بارے میں تو منع فرمایا ہے۔ اب یہاں پر یہ آیات مکمل ہو گئی۔ اب نیکسٹ درس میں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔